السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں اور خوش ہیں۔ معاف کیجیے گا، 2-3 دن جو ہے وہ غیر حاضری رہی، مصروفیات، کام، نوکری، گھر، ہر ایک کے ساتھ جڑا ہے، میرے ساتھ بھی جڑا ہے۔ بہرحال یہ جو ظہیر احمد کیس ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن بابر سلیم آفیشیل کے پلیٹ فارم سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں میکسیمم شواہد اور ثبوتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر بات کروں، اور میری کوئی بات ایسی نہ ہو جو شواہد نہ ہو اس میں، یا وہ کوئی انکلیئر چیز ہو، اور کوشش ہوتی ہے ہر چیز آپ لوگوں کو کلیئر کر دی جائے۔ بہت عرصے سے یہ پروپیگنڈا جاری ہے کہ جو ملزم ہے اس کیس کا، ظہیر، وہ جو ہے اب ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس نے طے کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ کسی طور جو ہے وہ جھکے گا نہیں، وہ کسی طور بھی جو ہے کسی قسم کی مصالحت کی طرف نہیں آئے گا۔ جبکہ ان کے جو ترجمان ہیں، جو سوشل میڈیا پہ باقاعدہ پارٹی بن کر ترجمانی کر رہے ہیں لوگ، ان کی جانب سے متعدد بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ کوئی صلح کر لیں، کوئی صلح کر لیں۔ میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ میرے پاس ملزم کی مکمل وہ چیٹ ہسٹری موجود ہے، وہ تمام میسیجز موجود ہیں جو اس ملزم نے اس کیس کے مدعی کو، یعنی کہ مغویہ بچی کے والد کو بھیجے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملزم کس قدر ایموشنل بلیک میلنگ، عیاری، مکاری، جھوٹ، فریب، دھوکہ اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے۔ اس کیس میں کہاں کہاں جھوٹ ہے، کہاں کہاں مسلسل گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے، وہ تو ہر دوسرے تیسرے دن بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ جاتا ہے، اس میں کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرا آج مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس چیٹ کے میکسیمم میسیجز جو ہیں وہ رکھ دوں، بلیک اینڈ وائٹ میں رکھ دوں، آپ دیکھیے، آپ سمجھیے۔ لیکن اس سے پہلے میں اس چیٹ میں اس نے جو باتیں کی ہیں اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتا دوں، اس کے بعد آپ یہ چیٹ دیکھ لیجئے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملزم کس طریقے سے کسی بھی شخص کو رام کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک انٹرویو ہوا تھا، مغویہ اور ملزم اس میں موجود تھے، اور اس انٹرویو میں جو مدعی مقدمہ ہیں یعنی مغویہ کے جو والد ہیں، ان کے لیے انتہائی شرمناک زبان استعمال کی گئی تھی، جس پر باقاعدہ میں نے بھی ایک ویلاگ کیا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے ایک بچی اور اس کے والد کے درمیان کسی دوری کو کم کرنے کے بجائے اس بچی کو بٹھا کر اس کے سامنے اس کے والد کی تضحیک کی جائے، ان کے بارے میں غیر مناسب الفاظ استعمال کیے جائیں، اور اس پر پھر اس بچی کو اس چیز پر اکسایا جائے کہ وہ مسکرائے، خوش ہو، اور یہ حوصلہ دکھائے اپنا کہ وہ ان باتوں پر جو ہے وہ اپنے والد کی پر جو اڑتی بھپتیاں ہیں ان پر وہ محظوظ ہو رہی ہے، اور یہ ملزم اس وقت ساتھ بیٹھا ہوا ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس ملزم نے جو واٹس ایپ چیٹ کی ہے اس میں یہ بڑے ہی حیران کن انداز میں مدعی مقدمہ کو کہہ رہا ہے کہ میں صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے پورے گھر کی بے انتہا عزت کرتا ہوں۔ جس وقت میں نے یہ چیٹ پڑھی تھی اس وقت مجھے ایک لمحے کے لیے وہ منظر سارا یاد آ گیا تھا جو لائیو سیشن کے دوران اس مقدمے کے مدعی کے ساتھ انہوں نے کیا، اور جس طریقے سے ان کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان پر تہمتیں لگائی گئیں، اور اس دوران جو ہے یہ ملزم مغویہ کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا یہ کیسی عزت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اس ملزم نے بار بار یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جو مدعی مقدمہ ہیں وہ اس سے ملاقات کے لیے راضی ہو جائیں، اور اس نے پے در پہ میسیجز کیے ہیں، اور ان میسیجز میں اس کا صرف ایک مدعا رہا ہے، اور وہ مدعا ہے کہ کسی طریقے سے مدعی مقدمہ اس ملزم سے ملاقات کر لیں۔ حیران کن طور پر ایک جانب یہ ملزم اور اس کے گھر والے مسلسل مدعی مقدمہ کی کردار کشی میں مصروف ہیں، تو دوسری جانب یہ ملزم جو میسیجز کر رہا ہے اس میں مدعی مقدمہ کے لیے لفظ بابا، جو کہ عمومی طور پہ پاکستان میں والد کے لیے، باپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ملزم بابا لفظ استعمال کرتا ہے، اور دوسری جانب اس کے گھر والے یہ اور اس کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں وہ مسلسل مدعی مقدمہ کی کردار کشی کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ مکر اور جھوٹ اس شخص کا اس قدر فریب اس قدر زیادہ ہے کہ یہ خود ضمانت پر ہے
اور پہلے دن سے ضمانت پر ہے، پولیس کی گرفت میں اس طرح نہیں آ سکا جس طرح عمومی طور پر اس قسم کے مقدمات کے ملزم آتے ہیں، اور یہ ملزم اپنی واٹس ایپ چیٹ میں جو میسیجز بھیج رہا ہے مدعی مقدمہ کو، اس میں کہہ رہا ہے کہ مجھے پولیس نے بے تحاشا مارا، اور جس دوران پولیس نے مجھے مارا میں آپ کا نام لیتا رہا، یعنی کہ بابا کا، یعنی کہ مدعی مقدمہ کا، یعنی کہ اس شخص کا جس کی یہ کردار کشی کرواتے رہے ہیں۔ یہ ساری چیٹ میں ابھی آپ کے سامنے ہوگی اسکرین پر، آپ اس کو خود پڑھ سکیں گے اور دیکھ سکیں گے کہ کس قدر فریب جو ہے وہ اس کی باتوں سے چھلکتا ہے۔ یہ شخص انتہائی مظلوم بن کر، انتہائی پارسا بن کر اور خود کو انتہائی کمزور دکھا کر ایک جانب مدعی مقدمہ اور ان کے خاندان والوں کے لیے انتہائی بیہودہ اور لغو زبان استعمال کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنستا مسکراتا ہے، اور دوسری جانب مدعی مقدمہ کو میسیجز اس طرح بھیجتا ہے جیسے یہ بہت بڑا ان کا ہمدرد ہے۔ اس ملزم نے اپنی چیٹ کے دوران یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں قبول نہیں کرتے، یعنی مغویہ کو اور ملزم کو، تو پھر ہماری جان چھوڑے، ہمیں ایک دفعہ ہی اس معاملے کو ختم کریں۔ اس نے اس چیٹ کے دوران ایک دفعہ پھر مدعی مقدمہ کو یہ دھمکی دی تھی کہ یہ جو مغویہ ہے، اگر آپ نے مدعی یا ملزم کی بات نہیں مانی، یعنی مدعی مقدمہ نے اگر ملزم کی بات نہیں مانی، تو پھر یہ ملزم اور مغویہ کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ چیٹ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ اس کو دوبارہ خود سے پڑھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ اس ملزم نے محض 1 سے 1.5 ہفتے کے دوران مدعی مقدمہ کو کم از کم 40 سے 50 دفعہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے، یعنی واٹس ایپ کالز کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ تمام واٹس ایپ کالز جو کہ مس ہوئیں، یعنی ریسیو نہیں کی گئیں مدعی مقدمہ کی جانب سے، وہ میں ان کے بھی اسکرین شاٹس ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ کس قدر بے چین ہے، کس قدر تڑپ رہا ہے مدعی مقدمہ سے مل کر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ یعنی یہ جو عدالت ہے، عدالتی کارروائیاں ہیں، ان سے یہ شخص خود کتنا بیزار ہو چکا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک جانب یہ وکٹری کے نشان بناتے ہیں کورٹس میں جا کر، جب عدالتوں میں پیشی ہوتی ہے تو ان کی وکٹری کے نشان لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس مقدمے کو ہر صورت لڑنا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب جو پرائیویٹ چیٹ ہے، پرائیویٹ میسیجز ہیں جو مدعی مقدمہ کو بھیجے گئے ہیں اس ملزم کی جانب سے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملزم کسی بھی طریقے سے ان مقدمات سے اب اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تو یہ تمام میں نے تھوڑی سی تمہید باندھ دی ہے، باقی آپ ابھی جب یہ ویڈیو دیکھیں گے پوری، جس میں واٹس ایپ چیٹس ہوں گی، تو آپ خود بھی اندازہ کر سکیں گے کہ یہ ملزم جو ہے یہ ایموشنل بلیک میلنگ کا ماسٹر ہے۔ یہ کسی بھی شخص کے ذہن پر اپنے آپ کو، خود کو انتہائی کمزور اور مظلوم بنا کر سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے اور من مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس چیٹ میں ملزم نے مختلف تصاویر جو ہیں وہ بھی بھیجی ہیں مغویہ کی، وہ میں پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن اس دفعہ چیٹ کے میکسیمم میسیجز جو کہ اس ملزم کی جانب سے واٹس ایپ پر بھیجے گئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ انہیں پڑھیے، دیکھیے، سوچیے، سمجھیے اور جانیے کہ مکر فریب کے اس کھیل میں اس شاطر ملزم کا کردار کس قدر گھناؤنا ہے۔ تو آپ یہ چیٹ دیکھیے اور اس کے بعد پھر کچھ مختصر بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ میسیجز ہیں، 21 جولائی کو یہ میسیجز بھیجے گئے اور تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے تک مسلسل یہ میسیجز جو ہیں وہ ملزم کی جانب سے مدعی مقدمہ کو بھیجے جاتے رہے ہیں۔ آپ کورٹ نہیں آئے، ایک دفعہ مجھے مل تو لیں، ایسے میری اور مغویہ کی زندگی نہ خراب کریں۔ جہاں جہاں مغویہ کا نام ہے اس کو میں نے چونکہ کورٹس کی ہدایات ہیں وہ جو ہے وہ میں نے بلر کر دیے ہیں۔ یہ دوسرا میسیج ہے، دیکھ رہے ہیں اور مجھے ایکسیپٹ کر لیں، یعنی مجھے سے مراد مجھے سے پہلے جو ہے وہ بلر ہوا ہے مغویہ کو، اور مجھے ایکسیپٹ کر لیں، آپ جو بولیں گے میں نے ماننے کے لیے تیار ہوں، صرف ہمیں ساتھ رہنے دیں۔ مغویہ رو رو کے کہہ رہی تھی مجھے نہیں جانا دارالامان۔ اب یہ دیکھیے، ایک جانب وہ خط ہے جہاں پہ مغویہ کہہ رہی ہے کہ میرے اور ملزم کے تعلقات خراب ہیں، مجھے دارالامان بھیجا جائے، اور یہ بتا رہا ہے کہ وہ رو رہی تھی کہ اسے دارالامان نہیں جانا، اور اس قدر سنگ دل اور شقی القلب آدمی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی پوری فیملی کے اس بچی کو انہوں نے
زبردستی دارالامان بھیجا ہے۔ دارالامان کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم کہہ سکیں کہ وہ بہت پرسکون کوئی بھی عورت یا کوئی بچی رہ سکتی ہے۔ اس بچی کو انہوں نے لاہور کے جب دارالامان بھیجا ہے تو اس کا یہ خود بتا رہا ہے کہ رو رو کے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں جانا، اور ان ظالموں نے اس کی سنی نہیں اور اسے زبردستی دارالامان بھیج دیا۔ خیر یہ تیسرا میسج ہے اس کا، جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ بات کر لیں پلیز، وکیلوں کا میڈیا کا کچھ نہیں جائے گا، ایک دفعہ آ کے مل لیں مجھ سے۔ اے وی سی سی کے آفس میں ہوں، یہ میسج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اے وی سی سی کے آفس سے کیا گیا تھا، اور اس میسج کے اوپر جو ہے وہ انکوائری کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ملزم کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی نا عذاب بنائیں، مر جائیں گے ہم نہیں رہ سکتے، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، میرا نہیں تو مغویہ کا ہی سوچ لیں، یہاں پر میں بلر نہیں کر سکا ہوں۔ آپ نے میسج دیکھ لیے ہیں، پرانے نہیں پڑھے، میں نے کل سے پہلے بھی بھیجے ہیں، مجھے میں یہی ہوں آپ کے پاس، آپ میرے لائر کو بولیں وہ آپ سے مجھے ملوا دے گا، ایک رپلائی تو دے دیں، بٹ کو کریں، بات تو کریں پلیز، آن لائن ہیں، ویڈیو میں دیکھنے میں اور ریئل لائف میں بہت فرق ہے، بابا ایک دفعہ مجھے مل کے دیکھیں۔ یہ جو لفظ بابا بار بار استعمال کیا جا رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑی کلیئر جو ہے وہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے۔ آج میں آپ کو میسج کر سکتا ہوں، کل کو کیا پتہ نہ کر سکوں۔ کورٹ میں کل مغویہ کے ماموں آئے تھے، میں نے ان کو دیکھا، شاید وہ بات کر لیں مجھ سے، پر وہ تو بہت غصے میں تھے۔ غصہ آپ کا جائز ہے، اچھا جی غصہ آپ کا جائز ہے، تو پھر آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ غصہ کیسے دور ہو سکتا ہے۔ کچھ تو بولیں، سوری آپ کو لگ رہا ہے میسج میں، آپ پڑھ لیں میسج، سوری آپ پڑھ لیں میسج، میں آف لائن ہو جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہی لفظ استعمال کیا ہے، بابا ایک دفعہ مل لیں، ابھی بولیں میں ابھی آ جاتا ہوں، پلیز صرف بات کر لیں، رپلائی دے دیں پلیز۔ مغویہ کے والد کی جانب سے کوئی رپلائی نہیں دیا جا رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ بات کر لیں، پھر وہ مس کال ہے، اور ایک دن آپ بات کریں گے، آپ کا میسج آئے گا۔ اب یہ پتہ نہیں کس قسم کا، مطلب یہ کس ذہنی کیفیت میں اس نے یہ میسج کیا ہے کہ ایک دن آپ بات کریں گے، آپ کا میسج آئے گا۔ یہ تھریٹ ہے، یہ اس کی یہ اوور کانفیڈنٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ملزم خود ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ میسج ہے جس کا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں، مجھے آج پولیس نے مارا ہے، کافی دیر مارتے رہے ہیں، میں آپ کا نام لے رہا تھا، پر کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ کس قدر جھوٹ ہے، مطلب ابھی تک ضمانت پہ ہیں، پولیس کے پروٹوکول میں ہیں، گرفتاری کوئی ہوئی نہیں ہے ان کی، اور جب ان کی بقول ان کے جب پولیس ان کو مار رہی تھی تو یہ نام بھی مدعی مقدمہ کا لے رہے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے میں جو ہے وہ کمزور ثابت کروں، مظلوم دکھاؤں کہ مجھ سے زیادہ مظلوم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، زندگی ایک ہی ہے بابا، ایسے خود بھی تکلیف میں ہیں اور مغویہ بھی، بات کر لیں بیٹھ کے، جو آپ کو ایشوز ہیں سولو کر لیں، بیٹھ کے بات کر لیں، ایشوز کو سولو کر لیں۔ ایک طرف یہ بابا بابا بولتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، دوسری طرف یہ جو یہ دیکھیے، اب یہ ان دنوں کی بات ہے جب مدعی مقدمہ بیمار تھے، ان کو غالباً ڈینگی ہوا تھا، میرا تو خیر ان سے رابطہ نہیں ہے لیکن سننے میں یہی آیا تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں بابا زیادہ بیمار ہیں کیا، کون سے ہاسپٹل میں ہیں پلیز بتا دیں، مس کالز ہیں بیک ٹو بیک، 2:45 پہ، 2:46 پہ، 4:20 پہ، پھر طبیعت ٹھیک ہے بتا دیں پلیز، آپ کی مرضی۔ اور مطلب یہ مکر بڑا واضح ہے اس میں۔ اور اس کے بعد پھر یہ اوپر نمبر بھی ہے، اسی نمبر سے یہ رابطہ کرتا رہا ہے، یہ وہی نمبر ہے جس کی CDR سامنے آئی تھیں۔ بابا آپ آج بھی نہیں آئے، یہ کورٹ کی بات کر رہے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، آمین۔ اور اس سے پہلے کچھ میسج ڈیلیٹ ہوا ہے، اس کے بعد کوئی YouTube کا لنک ہے جو اس نے بھیجا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر مس کال ہے، اور اب دیکھیے صبح 11:46 سے یہ شروع ہوا ہے، 11:45 سے، اور اس کے بعد شام کے اس نے جو ہے وہ رات کے 8 سے بجا دیے ہیں، 8:03 پہ آخری اس کا میسج ہے، صبح تو کورٹ آئیں گے نا آپ۔ تو ایک ایسا مقدمہ جس میں مدعی جو ہے وہ پہلے یہ روز روز کی مصیبت سے اچھا ہے ایک ہی دفعہ جان نکال لیں بس۔ دیکھیں بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ہم انتہائی اقدام اٹھائیں گے، انتہائی اقدام اٹھائیں گے،
سوچئے ذرا یہ اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کو یہ میسیجز کیے جا رہے ہیں. آپ کی پوری فیملی کی عزت کرتا آیا ہوں شروع سے. مجھے نہیں پتا آپ کو مزید کیا چاہیے, بس اللہ آپ کو ہدایت دے. ہمیں بتا دیں آپ کو آپ کی ضد ہم سے زیادہ عزیز ہے, آپ کو آپ کی ضد ہم سے زیادہ عزیز ہے تو ہم خود کو قربان کر دیتے ہیں. خوشی سے کریں گے بھائی, اور شاید میرے الفاظ کم پڑ جائیں گے آپ کی ضد اور انا کے سامنے. اس نے پوری فیملی کی عزت کی ہے. لائیو سیشنز میں بچی کو ساتھ بٹھا کر اس کے باپ کے لیے مغلظات بکوائی ہیں, اس کے باپ کو بے تحاشا اذیت دی ہے لائیو سیشنز میں, اس کے باپ کا تمسخر اڑایا گیا ہے. یہ بیٹھ کے مسکراتا رہا ہے, ہنستا رہا ہے. نظر آ رہا تھا کہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹس ہیں اس کیس کے مدعی کو ملائن کرنے کی, اور اس کے ساتھ جو ہے موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ آپ کی پوری فیملی کی عزت کرتا ہوں. یہ وہی مکر, وہی جھوٹ. یہ مس کالز کی ایک مختصر سی تفصیل ہے, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنی مس کالز جو ہیں وہ اس ملزم کی جانب سے مختلف اوقات میں کی جاتی رہی ہیں. تو جی آپ نے یہ میسیجز سارے دیکھے اور آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک جانب وکٹری کے نشانات کورٹس میں اور ایک جانب لائیو سیشنز میں مدعی مقدمہ کی تصدیق, ان پر لگائے گئے سنگین بیہودہ لغو الزامات, مدعی مقدمہ کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال, اور اس پر اس ملزم کی ہنسی, چہرے کا اطمینان اور خوشی. یہ دو متضاد باتیں آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھا دیں گی یقینی طور پر کہ یہ کس قدر شاطر لڑکا ہے. اور اس تمام پوری صورتحال کے دوران یہ ملزم کبھی یہ ڈرامہ کرتا ہے کہ پولیس نے اس کو مارا, جبکہ یہ کبھی گرفتار نہیں ہوا. کبھی یہ ڈرامہ کرتا ہے کہ اسے جو مغویہ ہے یہ اس کی خاطر کچھ بھی کر دے گا, اور کبھی یہ ڈرامہ کرتا ہے کہ یہ مدعی مقدمہ کی بے تحاشا عزت کرتا ہے, اور کبھی یہ اللہ, رسول اور مولا علی کے واسطے دیتا نظر آتا ہے, اور کبھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہماری جان چھوڑیں, ایک دفعہ اس قصے کو ختم کریں. تو آپ کو یاد ہوگا غالباً احمد شیر جٹ کے لائیو سیشن میں تھا یا شاہد حسین کے لائیو سیشن میں میں موجود تھا, تو میں نے یہ آپ لوگوں سے تذکرہ کیا تھا کہ اگر وہ چیٹ منظر عام پر لے آئیں تو آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ ایک جانب جو ہے وہ وکٹری کے نشانات, اور ایک جانب جو ہے وہ یہ تاثر دینا کہ اس مقدمے میں ہر صورت ہم جیتیں گے اور جیتنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے, اور دوسری جانب آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹس اور عدالت سے باہر کسی طریقے سے اس معاملے کو نمٹانے کی کوششیں جو ہیں وہ کر لی جائیں کسی طریقے سے, اور یہ معاملہ جو ہے یہ آپس میں یہ بیٹھ کر حل کر لیں کسی طریقے سے. مدعی مقدمہ کی جانب سے ان کالز کا, ان میسیجز کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تمام کانورسیشن, ایکچولی اٹس ناٹ اے کانورسیشن, یہ ون سائیڈڈ میسیجز ہیں, اور یہ تمام میسیجز جو ہیں یہ اس وقت عدالتی ریکارڈ, معذرت کے ساتھ پولیس ریکارڈ کا حصہ ہیں. جو وکیل ہیں مدعی مقدمہ کے جبران ناصر, ان کی جانب سے اس تمام چیٹ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے, اور پولیس سے کہا گیا ہے کہ اس پر تحقیقات کی جائیں کہ ایک شخص جو کہ عبوری حفاظتی ضمانت پر ہے وہ کس طریقے سے, جو کہ ایک کیس میں نامزد ملزم بھی ہے, وہ کس طریقے سے اسی کیس کے مدعی کو میسیجز کر ذہنی اذیت اور ان پر ایموشنل بلیک میلنگ کے حربے آزما رہا ہے, اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مقدمہ اس کے اوپر سے ختم کر دیا جائے. بہرحال اس چیٹ کو سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ میکسیمم جھوٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. کئی دفعہ ان کے جانب سے کیے جانے والے پروپیگنڈا کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہم نے مختلف نوعیت کے شواہد آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں, جو اس بات کا ثبوت ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ کہ یہ پروپیگنڈا جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے, اور ان کا ہر جھوٹ کچھ دنوں کے بعد پکڑا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو کہ ملزم ظہیر احمد, اس کے بھائی شبیر اور دیگر نامزد ملزموں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ انتہائی سیدھے سادے لوگ ہیں اور یہ کسی بھی طور پر ہمت نہیں ہاریں گے, اور کچھ بھی کر گزریں گے تو کچھ بھی کر گزریں, خدا نہ خواستہ کچھ بھی کر گزریں, لیکن ان سے یہ توقع تو ہے کہ یہ کچھ بھی کر گزریں گے. لیکن یہ سیدھے سادے کتنے ہیں, ایموشنل بلیک میلنگ کس حد تک کر لیتے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہونے کے لیے ہمدردیاں ان کی حاصل کرتے ہیں, اور کس طریقے سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. بہرحال
یہ تمام تفصیلات اب پبلک ہو چکی ہیں، آپ لوگوں کے حوالے، سوچنا سمجھنا فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے، دنیا سے جا چکے ان کے لیے صدقات خیرات کیجیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔